السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتها كانت القاضية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آواز مل رہی ہے پیچھے؟ میرے محترم مصلیان کرام اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر بے شمار مسائل ہیں۔ ہر مسئلے کے اندر لوگوں کا اختلاف بھی موجود ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بہت ہی بڑا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ضرور ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں دنیا کے اندر جس کو پوری دنیا والوں نے تسلیم کر لیا ہو، مان لیا ہو۔ حالانکہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جیسے چل رہی ہے یوں ہی چلتی رہے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، حشر کا میدان برپا ہوگا، اللہ رب العزت آئیں گے، جنت و جہنم کو لایا جائے گا، یہ سب باتیں فضول ہیں، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، لیکن ایک ایمان والے کا جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، دل سے وہ مانتا ہے کہ تمام دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب کچھ فنا ہو جائے گا، پوری دنیا روئی کے گالے کی طرح بن کر ہوا میں اڑتی پھرے گی، سب جو لوگ مر چکے ہیں اور جو لوگ حیات ہیں سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا، ایک الگ دنیا یعنی آخرت قائم ہوگی، میدان محشر برپا ہوگا اور تمام لوگوں کو اس میں جمع کیا جائے گا، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری بھی ہے، ایمان لانا اس بات پر ضروری ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے
اس بات پر کہ قیامت کے بعد ہمیں جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں پیدا ہونا ہے، جی اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک کلمہ ہے جو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ تعالی من والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر تمام چیزوں کو شمار کرایا گیا، گنا گیا، جمع کر دیا گیا جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جس میں والبعث بعد الموت بھی ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہونا اور ایمان لانا، یہ تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے یہ بات آئی قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور آپ کو معلوم ہوا کہ قبر کے اندر رشتہ داری وغیرہ نہیں چلتی ہے، خاندانی نسب سلسلہ حسب وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتا ہے، وہاں پر مالداری کام نہیں آتی ہے، جو کچھ بھی کام آنے والا ہے وہ ہمارا عمل ہی ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا، پیش کیا گیا کہ جب ان کو دفن کیا گیا، ساتھ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، بڑے پیمانے کے صحابی ہیں، وہ جوش میں آ کر قبر سے مخاطب ہو کر بات کرنے لگتے ہیں کہ اے قبر، تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے اندر کس کا جنازہ رکھا جا رہا ہے؟ یا قبر اتدری من التی الیک بہا، اے قبر تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے اندر کس کا جنازہ رکھا جا رہا ہے؟ ہذہ بنت نبی، یہ ایک نبی کی بیٹی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہذہ زوجۃ علی، یہ ایک علی، ایک مرد شجاع، ایک بہادر مرد کی بیوی ہے۔ کہا ہذہ ام الحسنین، یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہیں، اور یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، جنت کے اندر جتنی بھی عورتیں جائیں گی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ جب قبر سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب ہو کر یہ کہا، قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، تو نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک نبی کی بیٹی ہے، یہ ایک علی مرد شجاع بہادر مرد، اس کی بیوی ہے۔ یہ حسن اور حسین جو تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، یہ ان کی ماں ہے، اور یہ خود بھی جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن ھذا لیس بیت حسب و نسب، ابو ذر یہ بات بھی خیال رکھو، دھیان میں رکھ لو کہ یہ حسب و نسب کا گھر نہیں ہے، یہ رشتہ داری وغیرہ کا گھر نہیں ہے، یہاں پر رشتہ داری مت بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ فاطمہ کیا کر کے میرے اندر آئی ہے، فاطمہ کون سا عمل لے کر میرے اندر آئی ہے۔ قبر یہ پکار کر کہتی ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی، اور اگر اس کے اعمال برے ہوئے تو پھر یہ دیکھے گی کہ میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ قبر صبح و شام یہ آواز لگاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ قبر کے حالات قرآن حدیث کے ترجمہ وغیرہ سے ہی پیش کیا جاتا ہے، جو بھی پیش کیا جاتا ہے یوں ہی سرسری طور پر صرف سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ فکر کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن مر کر اس میں جانا ہے، اور یہی ایک ایسا مسئلہ ہے موت کا مسئلہ جس میں پوری دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، ہر مسائل کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 300 مذہب ہیں، 300 دھرم ہیں پوری دنیا کے اندر، کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے درمیان اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ موت
آنی ہے یا نہیں آنی ہے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنی آنکھ سے ہر روز یہ دیکھتا ہے کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے مرو مٹی کے نیچے دفن کر کے آتا ہے، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہے، اپنی جان کا ٹکڑا سمجھتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جس کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے پاس اسے محفوظ نہیں رکھ سکتا، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی جگر کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، جس کے بغیر دل بے چین ہو جاتا ہو، جب اس کے جسم سے بھی روح کو نکال لی جاتی ہے تو اسے بھی قبر کے اندر دفن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ موت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ قبر روزانہ صبح و شام یہ اعلان کرتی ہے کہ سن لو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، جب میرے پاس آنا تو تیاری کر کے آنا۔ سانپ بچھو کو مارنے کے لیے قبر کے اندر ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، یا اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طریقے سے اسے مارا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بتا دیا۔ کون سا طریقہ ہے؟ اچھے عمل کر کے جاؤ۔ قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے پاس آنا تو تیاری کر کے آنا۔ کیا تیاری کر کے آئے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اپنے مردے کو قبر کے اندر دفن کر کے نکلتا ہے، مردہ قبر کے اندر اپنے گزرنے والوں کے، چھوڑ کر جانے والوں کی آہٹوں کو سنتا ہے، ابھی وہ لوگ قبرستان سے باہر نہیں نکلتے کہ دو فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بالکل لال ہوتی ہیں، ان کی زبان سے جب وہ بات کرتے ہیں تو انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کا لباس بالکل ڈراؤنا اور کالا ہوتا ہے، عجیب شکل کے وہ ہوتے ہیں فرشتے، بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ مردے کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پوری زندگی انسان تیاری کسی اور چیز کی کرتا رہا، پوری زندگی انسان نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، حج فرض ہونے کے بعد بھی چھوڑ کر، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی ادا نہ کر کے غفلت میں زندگی گزارتا رہا، یوں سمجھتا رہا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے، ہر روز اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود موت سے غافل تھا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اچانک ابھی تو وہ بیٹھ کر مشورہ کر رہا تھا کہ مجھے 10 سال کے اندر کیا کرنا ہے، 20 سال کے اندر کیا کچھ بنانا ہے، اپنی اولاد کے لیے کتنی تیاریاں کرنی ہے، ابھی بیٹھا تھا کہ اچانک گرا اور گرتے ہی روح قبض کر لی گئی، وہ نکل گیا۔ 10 سال کے منصوبے، 20 سال کے منصوبے سب ختم ہو گئے، سب رکھے رہ گئے، مہلت بھی نہ ملی، موقع بھی نہ ملا کہ اپنے مال میں سے کچھ آخرت کی تیاری کے لیے آگے ہی بھیج دیا ہوتا، یا کسی کے لیے کچھ وصیت کر دیا ہوتا، یا کسی مسجد میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ دے دیا ہوتا۔ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 60، 70، 80، 90 سال کی زندگی گزر گئی غفلتوں میں، اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے، وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ مردہ اگر نیک نہیں ہوتا ہے، انہوں نے کبھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی ہوتی ہے، کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، میں نے تو دنیا کے اندر پلاٹ بنوایا تھا، اس کے بارے میں سوال کیا ہوتا، میں نے بڑی بڑی بلڈنگیں قائم کی تھی، اس کے بارے میں کچھ سوال کیا ہوتا، یہ تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ من ربک، یہ مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ مردہ بڑے افسوس میں، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، قبر بھی زیادہ کشادہ نہیں ہے، اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں،
सांप बिच्छू भी कब्र के अंदर मौजूद है, अजाब चारों तरफ से घेरे हुए है। माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? मुर्दा यही जवाब देता है, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं कहाँ चला आया, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। दुनिया के अंदर मैं क्या कुछ करता था, यहाँ मुझसे क्या सवाल किया जा रहा है। मा तक़ूलु हाज़र रजुल, या फिर मन नबिय्यु का, तेरा नबी कौन है? तेरे बीच किसको भेजा अल्लाह ने नबी बनाकर? कभी हमने सुन्नतें अदा नहीं की, अपने चेहरे पर दाढ़ी को नहीं सजाया, अपने लिबास को हुजूर जैसा नहीं बनाया, अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की सुन्नतों को दाखिल नहीं होने दिया। हम कैसे जवाब देंगे कि मेरा नबी कौन है? नबी का चेहरा भी सामने कर दिया जाएगा कब्र के अंदर, पूछा जाएगा क्या कहते हो तुम इस शख्स के बारे में, कौन है ये शख्स, बताओ। वो मुर्दा नेक हो तो बताए कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक मर्तबा दिल से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुर्दा जवाब नहीं दे पाता है, वो फिर यही जवाब कहता है, हा हा ला अदरी, अफसोस मुझे मालूम नहीं तुम क्या जवाब क्या सवाल कर रहे हो। मर रब्बु का पूछा, जवाब नहीं मिला। मा दीनु का, जवाब नहीं मिला। मन नबिय्यु का, तेरे नबी कौन है, इसका भी जवाब नहीं मिला। मुर्दा नाकाम हो गया। अब कब्र को हुक्म होता है कि दबाओ इसे। कभी कब्र चौड़ाई में दबाती है, मुर्दे की हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं। फिर उसे सही किया जाता है, फिर पैरों की जानिब से और सर की जानिब से हुक्म होता है कि दबाओ इसे। और यही मामला हमेशा चलता रहता है। मैंने बताया था 2 हफ्ता पहले बयान के अंदर, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जो लोग अल्लाह के जिक्र से एराज़ करते हैं, जो लोग अल्लाह को याद नहीं करते। अल्लाह को याद करने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ा जाए, अल्लाह को याद करने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ ज़कात दे दी जाए या हज अदा कर लिया जाए। हमारी माशी जिंदगी कहाँ, हमारी अखलाकी जिंदगी कहाँ, ये भी देखा जाएगा कि हमारी तिजारती जिंदगी कहाँ। हम तिजारत करते हैं, नाम तौल में कमी करते हैं। इसके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाक हो गए नाम तौल में कमी करने वाले। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून, जब किसी को वजन करके देते हैं, कम करके देते हैं, जब उससे लेते हैं तो पूरा वजन करके भर करके लेते हैं। जब हम तिजारत करते हैं, मुआमलात करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, हर चीज की जिद के मजमूए को इस्लाम कहा जाता है। एक ईमान वाला पैदाइश से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, इन 3 मरहलों में, पैदाइश, जवानी, बुढ़ापा और मौत, इन 3 मरहलों के अंदर पूरी जिंदगी में, एक ईमान वाले की जिंदगी में कभी भी एक सेकंड का भी ऐसा मौका नहीं आता है जिसमें वो शरीयत से बाहर निकल सके। पूरी जिंदगी में शरीयत से बाहर निकलना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। हमारा क्या माहौल बन गया, शादी ब्याह का मौका हो, कुछ नाच भी हो जाए, कुछ डीजे भी बज जाए, कुछ गाने भी बज जाएं। क्यों भाई? शादी का मौका है, खुशी का मौका है। अरे भाई खुशी का मौका है तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह के दिए हुए नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हो, शुक्र अदा करो। 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ लो, क्यों गाना बजा रहे हो? गैर मुस्लिम, इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, कोई भी अपनी शादी की रस्म में कुरान की तिलावत नहीं करता, तो फिर हमारी शादी में गैरों के रस्म क्यों आएंगे? ये मुसलमान कभी नहीं सोचता। हमारे त्यौहार के मौके पर कोई भी हमें खुशियां और मुबारकबाद नहीं देता, कोई भी बधाई नहीं देता, कोई भी मुबारकबाद पेश नहीं करता। फिर हम उनकी दिवाली और होली और दूसरे त्यौहार और दूसरे खुशियों के मौके पर क्यों शामिल होते हैं? हम अपने घरों के अंदर गैरों के रस्म को क्यों लाते हैं? क्या हमें अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है? क्या हमें अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है? क्या अपने अमाल को हमें नहीं देखना है? क्या जन्नत और जहन्नम का खौफ हमारे दिल से
نکل گیا، کیا اللہ کے سامنے ہم یہی منہ لے کر حاضر ہوں گے؟ کیا مدینے والے کو ہم اپنا یہی چہرہ دکھلائیں گے؟ دن بھر ہم گانے سنتے رہے، نماز کا وقت ہوا تب بھی ہم نے اپنے ٹیلی ویژن کو بند نہیں کیا۔ نماز کا وقت آیا، اپنے گھروں کے اندر بے حیا عورتوں کو نچوا کر دیکھتے رہے، خود بھی دیکھا، اپنی بیوی کو بھی دکھایا، اپنے بچوں کو بھی دکھایا۔ یہ آج مسلم معاشرہ بنا ہوا ہے۔ ہر چیز کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ جب ہر چیز سے گندگی باہر نکلے گی پھر ہم اسلام میں داخل ہوں گے۔ اسلام ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور برائی ایک اندھیرا ہے۔ گندگی ہے اور روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جب رات آتی ہے دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، جب دن ہوتا ہے رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک جمع نہیں ہو سکتی۔ یہی حال ہے ایمان کا اور کفر کا، گناہ کا اور نیکی کا۔ اگر ہمارے اندر نیکی ہے تو گناہ والے اعمال صادر نہیں ہونے چاہیے، اور اگر گناہ والے اعمال صادر ہوتے ہیں تو بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ میرے محترم، وقت ہو گیا، 2 منٹ۔ قبر کے اندر جب سوال و جواب ہوتا ہے، وہ فرشتہ سوال کرتا ہے، مردہ ہر چیز کے جواب میں یہی کہتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت پریشان حال رہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اگر تمہیں دکھلا دیا جائے یا تمہیں سنا دیا جائے تو تم سب کے سب بے ہوش ہو جاؤ گے۔ مردہ اتنی زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اگر ہم قبر کے اندر اس کی چیخ کو سن لیں تو انسان اپنے میت کو قبر کے اندر دفن کرنا ہی چھوڑ دے۔ ایسی حالت ہوتی ہے۔ بہرحال جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس پر ابھی بات نہیں آ پائی، وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ان آیتوں کا ترجمہ، جو بھی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، قیامت ہی کے نقشے کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ موقع ملا تو آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آئیں گے۔ لیکن بہرحال قبر کے معاملات بڑے ہی خطرناک ہیں۔ ہمارے ہر عمل کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، ہم جیسا کریں گے ویسا ہی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔